اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، میں نے آپ کو سنایا تھا کہ علماء اسمبلی کی کانفرنس ہوئی، اس میں طے پایا تھا کہ بے دینی اور بے حیائی کے کلچر جو ہمارے سماجی اور اخلاقی تانے بانے کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، یہ اجلاس مذہبی ویلوز اور مشرقی تہذیب کی بقا کے لیے ہر تدبیر کو بروئے کار لانے کا عہد کرتا ہے۔ علماء کی میٹنگ تھی، اس کے بعد مظفر پور کا حادثہ پیش آیا، مظفر پور بہار، آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اصل مسائل کی حقائق تک پہنچنے کے لیے تو علماء کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صلح و صفائی ہو جائے۔ تو تقریباً 10 برس پر پھیلا ہوا اختلاف ہے مولوی اور قوم کے درمیان۔ مظفر پور میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، واٹس ایپ پہ بہت ہے، نیوز میں بھی آتا رہتا ہے۔ اور پھر کورٹ کچہری میں معاملہ ہے، تھانہ پولیس بھی ہے، دھڑ پکڑ بھی ہے۔ اس میں بھی ایک مولوی کو ہتھکڑی لگا کے جیل لے جایا گیا۔ تو بہت سے لوگوں نے، علماء نے اور سنستھاؤں نے اس کی نندا کی ہے، مذمت کی ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان مولوی صاحب کو ہتھکڑی لگی ہوئی ایسے دکھا رہے ہیں کہ میں تو لڑتا رہوں گا آخر تک، وقف کے لیے، وقف کے لیے، وقف کے لیے۔ بہت وائرل ہوئی ہے تصویر اس کی پورے دنیا میں، نہ کہ انڈیا میں۔ لہذا مختلف سنستھاؤں، جو نشیہ سنستھائیں ہیں، علماء ہیں یا ادارے ہیں، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور کچھ علماء وہاں گئے، بلایا مجھے بھی تھا مگر میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں جاتا۔ وہاں کے دونوں فریق سے بات کی انہوں نے، اس کے حل نکالنے کی ابھی کوشش میں ہے، یہ نکلا نہیں حل۔ جو مولوی صاحب باہر نکلے ہیں نہ حل نکلا ہے، خیر وہ تو ہو جائے گا، وہ پہلے بھی جا چکے ہیں۔ لیکن ایک عالم کیا کہے گا؟ کوئی بری بات ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، اتنی سی بات ہے۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ بری بات ہی نہیں ہے، ایک دم جوڑ پہ کلاڑی مار دو، یہ آم کا پیڑ ہی نہیں ہے، جامن ہے، بیر ہے، کچھ اور ہے۔ بالکل جیسے کو کہتے ہیں کہ آنکھ میں دھول جھونک دینا۔ آپ کہہ رہے ہیں آم ہے کہ نہیں ہے، آم ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے برائی ہے، یہ بے پردگی برائی ہے مثال کے طور پر۔ وہ کہتا نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس میں کیا ہے؟ نہیں، وہ حلال کو، وہ حرام کو حلال کہہ دے، یہ تو مطلب ہے۔ اور اس جگہ پہ بلائے بھی جاتا ہے اصرار کر کے، آپ تشریف لائیں، کارڈ دے کے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے کہ آپ تشریف لائیں۔ اس میں کیا ہوگا؟ یہ جائے گا تو بعد میں کہنے کا موقع ملے گا کہ صاحب وہ تو آئے تھے نا، وہ بھی تو آئے تھے، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، یہ تو منشا ہے، وہ بھی تھے، وہ بھی تھے، وہ بھی تھے، وہ بھی تھے، وہ بھی۔ ارے بولے ان سے کیا مطلب؟ ایک کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ برائی برائی رہے گی، چاہے ساری دنیا مل کے برائی کر ڈالے، وہ اچھائی تو نہیں رہے گی، اچھائی تو نہیں ہوگی۔ لیکن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے بہت سی جگہوں پر، اور بہت سے لوگ، سب نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ کم ہیں، زیادہ نہیں ہیں، بہت نہیں ہیں، کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ان گناہوں میں شریک رہیں تو کتنا مزہ آئے۔ ہم کہیں مولوی صاحب بھی تھے، بڑا مزہ آئے گا ہم کو، اور اگر پھر یہ مخالفت کرتے ہیں تو ہم آڑے ہاتھوں لے لیں گے ان کو۔ اور کبھی کبھی
چھوٹے کو بڑے سے کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، دھوکے بازی سے. وہ بھی آئے گا آپ کے سامنے. بہت طویل تقریریں ہیں، شاید کئی مہینے تک چلیں گی اور مثالیں آتی رہیں گی. اس میں عالم کو بھی تھوڑا ہوشیاری سے کام لینا پڑتا ہے. معصوم نہیں ہے، بیچارہ چپ بھی سکتا ہے. ہندوستان کے بہت سارے واقعات میرے سامنے ہیں، میں ان تجربات کو جمع کر کے نچوڑ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امامیہ حال کے 30 سال کے تجربے کو چھوڑیے، وہ تو ہی ہے. اس کے علاوہ جو تجربے ہمارے پاس ہیں، جو ہمارے رفقا دوستوں نے شیئر کیے ہیں، وہ خود بہت بڑے تجربات ہیں. وہ بیٹھے ہیں جعفری صاحب، مولانا منظر جعفری صاحب، وہ قافلے لے جاتے ہیں کہ زمانے میں مبلغ بن کے وجاواڑہ میں گئے تھے. وہ تو ایک سینٹر قائم ہوا الگ سے مخالفت میں. تب مولوی کیا چاہے گا بھائی؟ جو نیک مولوی چاہے گا اختلاف ختم ہو جائے، اس سینٹر کا اس سینٹر کا اختلاف ختم ہو جائے، یہی تو چاہے گا وہ. وہاں بھی مجلس، یہاں بھی مجلس. اور مجلس کیسے؟ ادھر کا ہار نہیں، ادھر کا ہار نہیں، سے ایک ہی ٹائم میں. تو سطحی نگاہ رکھنے والا آدمی تو یہ سوچے گا کہ چلو ہم کو تو پیسے ملیں گے، کیا ہے اس میں، مجلس ہی تو ہو رہی ہے. سطحی نگاہ رکھنے والا. گہرائی والا کیا سمجھے گا کہ مجلس نہیں ہو رہا، ٹکراؤ ہو رہا ہے. میں خود احمد آباد گیا تو مسجد بغل میں تھی ممبڑے کی. مسجد دوسروں کے قبضے میں، ممبڑا دوسروں کے قبضے میں ہے. تو میں مسجد میں مسجد اور مدرسہ، تو میں مدرسے میں پڑھنے گیا تھا مجلس. مجھ کو خبر ہوئی کہ مدرسے کی مجلس اور مسجد کی مجلس سیم ٹائم میں ہے، اور ایسے ہی لاؤڈ اسپیکر دونوں لگا ہوا ہے. میں نے پوچھا کون پڑھے گا؟ تو انہوں نے نام بتایا کہ فلاں صاحب پڑھیں گے. میرے جان پہچان کے تھے، میرے دوستوں میں سے تھے، بہت عزیز ہیں مجھے، میں ان کی ذاکری کو خود پسند کرتا ہوں. میں نے ان سے عرض کیا کہ صاحب، فون پر بات کی، میں نے کہا ایک ہی جگہ مجلس ہو رہی ہے، ایک ہی ٹائم میں ہو رہی ہے، اور دونوں کو ٹکرا دینے کی کوشش ہے، کہ دو دوست کو دو مولوی کو لڑا دینے کی ترکیب ہوئی ہے. تو آپ اپنے یہاں بات کرو، میں اپنے یہاں بات کرتا ہوں. آپ بھی یہاں مسافر ہیں، ہم بھی یہاں مسافر ہیں، دونوں جگہ. نہ وہ تیار نہ یہ تیار، ایک ہی ٹائم پر ہوگی. شاید ٹکرا جائے، بیان جائے، کچھ ہو جائے، ایک وقت میں مجلس ہوگی. خیر انہوں نے آدھے گھنٹے کا فاصلہ قبول کروا لیا وہاں والوں سے. ہماری پہلے شروع ہو گئی. انہوں نے جانتے کیا حل نکالا اس کا؟ وہ مولوی صاحب خود میری مجلس میں آ گئے. اب جب تک مولوی صاحب اٹھ کے جائیں گے نہیں، وہاں مجلس شروع نہیں ہوگی. درود پڑھے محمد والے محمد. یہی وجےواڑہ میں بھی ہوا. جعفری صاحب بیٹھے، پوچھ لیجیے گا، یہ مبلغ بن کے گئے تھے، ایران سے آئے تھے. میں نے کہا اس طرح مجلس نہیں ہونی چاہیے. یہ دو مولوی لڑ جائے تو کتنا اچھا لگے گا لڑانے والوں کو، جو لڑنے والے ذہن ہیں. اس کی مثال یہاں بھی رہی ہے، وہ بعد میں آئے گی، ابھی آج نہیں آئے گی مگر آئے گی. کیا کیا کوششیں ہوئی ہیں وہ سب آئیں گی. میں نے 3 4 سال پہلے میٹنگ میں کہا تھا یہاں، کہ ابھی بول نہیں رہا ہوں، مگر بیان سب میں کروں گا، تاکہ لوگ ہوشیار رہیں کہ کیا ہوتا ہے دنیا میں، اور کیا یہاں ہوا اور کیا وہاں ہوا. اس سے ہم کو سبق ملتا ہے. اور کیا اماموں کے زمانے میں، وہ بھی مثال پیش کروں گا. اس سے ہم کو کیا سبق لینا چاہیے، ہم اس سے کیسے درس لے سکتے ہیں، اس سے کیسے پریرنا لے سکتے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے چاہیے نا بھائی، زمانے کو پڑھیے، تاریخ کو پڑھیے، سیرت ائمہ کو پڑھیے. اس لیے کہ عالم کی تاریخ میں جو حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ بھی ہے کہ عارفاً بأہل زمانے، اپنے زمانے کا جاننے والا ہو. زمانے میں کیا ہو رہا ہے، وہ متوحشاً من اوثق اخوانہ، جو قریب میں بیٹھتے ہیں دوست، ان کو ان سے چھوچو کرنا، ہوشیار رہے ہو، یہ کہیں دھوکہ نہ دے دے. یہ عالم کی تعریف میں جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے. بہت اہم ہے یہ بہت اہم ہے. تو ہوتا ہے ایسا کہ ایسا کر دو کہ اختلاف نظر پیدا ہو جائے، ایک گروپ ادھر بن جائے، ایک گروپ ادھر بن جائے. وہ جعفری صاحب بیٹھے، پوچھ لیجیے ان سے، آپ پورا قصہ لمبا ہے، کئی تقریریں ہو جائے، اگر سنانے لگے ان کو کھڑا کر دیتا تو کئی دن بولتے ہو. مسجد بنوائی، سب کیا. آخر میں مولوی صاحب کے پاس گئے، اللہ حضور ایسا کرتے ہیں کہ آپ پہلے شروع کر لیں، یہاں پہلے شروع کر لیں. نہیں ہم تو شروع کریں گے آپ کی. انہوں نے کہا ہماری تو پرانی ہے. انہوں نے کہا ہماری تو نہیں ہے. یہ سب ہوا وہاں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آج تو میں پڑھ دیتا ہوں، اور پڑھ دیا. آج میں نے لیٹ میں پہنچا ہوں.
کل سے میں نہیں پڑھوں گا۔ تھالی میں پروسا ہوا پیسہ کون چھوڑ کے آتا ہے؟ پڑھیں گے، اختلافی پڑھیں گے تو اور پیسہ ملے گا۔ اس لیے کہ اختلاف کا ہوا دینے میں یہ نکاح کا مسئلہ ایسی ہے، جو کوئی نہ پڑھتا ہوا پکڑ لائیے پڑھ دے گا، وہ پیسہ زیادہ ملے گا اس میں۔ لیکن اس کو خود ہوشیار رہنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہیں اسی جگہ کا واقعہ، اسی شہر کا، کہ 1000 روپیہ تھما دیا مولوی صاحب کو کہ جائیے آپ، ابھی میں نے پڑھا دن لکھنؤ میں اس واقعے کو، کھانا آپ حضور وہیں کھا لیجئے گا۔ اب سوچا بھئی آدمی سے میں کھانا تو کھلاتے ہیں لوگ، اتنے لوگ آئیں کھانا سب پائیں گے تو ہم کو کھانے کا پیسہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سوچے گا، نیچرل ہے یہ۔ اگر کھانا کھانے لائق نہیں ہے، نجس ہے، تو کسی کے کھانے لائق نہیں ہے۔ کھانا اگر حرام پیسے کا ہے تب بھی مولوی کے لیے اوپر حرام ہے، چھپا ہوا حرام ہے۔ یہ ہٹ گیا یہاں سے تاکہ ہم کو کھل کے کام کرنے کا موقع ملے جو ہمارا جی چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ناواقف ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس بھی یہاں جب لوگ آئے تھے دعوت نامہ دینے کے لیے، اس میں ہم نے کہا تھا، میں نے پہلی تقریر میں، اس سلسلے کی پہلی تقریر میں آپ کے سامنے دہرایا تھا، عرض کیا تھا، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کیا تو ہم آنکھ بند کر کے چلے جاتے تھے، لیکن اب آنکھ کھول کے جانا پڑے گا۔ وہ چھوٹے دن کو خبر ہی نہیں، میرے پاس وہ سب ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے۔ مجھے پتہ تھا، مجھے خبر تھی، تو میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایسا نہیں کر پاؤں گا۔ دو مسئلہ ہے، دو جگہ ہے، یا پبلک کو ناراض کرے یا خدا کو ناراض کرے۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کو ناراض کرنا چاہیے۔ دو ہی صورت ہے، تیسرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا پبلک ناراض ہو جائے یا خدا ناراض ہو جائے۔ اس میں آفرز بھی آتے ہیں، بسا اوقات دھمکیاں بھی آتی ہیں، جیسا موقع ہو، جس طرح کا۔ میں آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کروں گا، آج تو نہیں کر رہا ہوں، تفصیل سے پیش کروں گا چھٹے امام کے زمانے میں۔ چھٹے امام کے زمانے میں جب حکومت بنی عباس کی قائم ہو رہی تھی، آج اشارہ ہی ہوگا، پوری بات بیان نہیں کر پاؤں گا، وقت کم ہے، مجلس بھی ہے۔ تو منصور دوانقی نے جب ابو مسلم خراسانی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، ابو مسلم خراسانی پرچم بلند کیا ہوا تھا خراسان ایران میں بنی عباس کا، اور نعرہ اس کا تھا الرضا من آل محمد، میں یہ کام آل محمد کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں، آؤ آؤ ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، آل محمد کی رضامندی حاصل ہوگی۔ کتنا اچھا نعرہ ہے، اس میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہی ہے۔ آدمی کیسا تھا وہ جو نعرہ بلند کر رہا تھا، اور جس نے بنی عباس کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے جب منصور نے ابو مسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا بعد میں، تو اس کے جرائم کو شمار کرتے ہوئے منصور دوانقی نے کہا تھا کہ تم نے 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا ہے، تم نے 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا ہے، بے دردی سے انسانوں کو قتل کیا ہے۔ تو ابو مسلم نے جواب دیا کہ یہ کام میں نے تمہاری حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا تھا۔ ایسا آدمی امام جعفر صادق کو آفر دیتا ہے۔ درود پڑھنے کا مقام بھی ہے، سوچنے کا مقام بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بڑی آفر پوری حکومت بنی عباس میں قائم ہونے والی ہے، کتنی بڑی حکومت۔ امام کو آفر قبول کر لینی چاہیے، پیشکش کے نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ آدمی یہ دے رہا ہے آفر، قبول کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں۔ تقاضۂ ایمان آپ کا کیا کہتا ہے؟ ایسے آدمی کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ایمان آپ کا کہے گا نہیں دینا چاہیے، ایمان کو ہٹا دینا چاہیے، ہٹا دیجئے تو شاید دنیاوی دل یہ کہے کہ اب کر لینا چاہیے، تو بعد میں دیکھا جاتا۔ بعد میں آپ دیکھیں گے، امام تو بعد والا بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو درس دے رہے ہیں، مگر امام نے ٹھکرایا۔ ایک تفصیل ہے اس کی جو آج بیان نہیں ہوگی۔ ایسے دوستوں بڑے مواقع آتے ہیں
ابھی جو وہاں واقعہ حادثہ ہوا مظفر پور میں، علماء مہاراشٹر نے اس کی نندا کی ہے، بہت سے اداروں نے اب تک مذمت کی ہے، بہت سے علماء کی جانب سے آیا ہے، سب لکھا ہوا ہے، سب مذمت کی ہے۔ کاہے کے لیے بھائی؟ بات چھڑی کیا؟ اوقاف کے حفاظت کی۔ کس نے کھایا کس نے نہیں کھایا تو بات ثبوت میں پیش کریں گے کہ ہم نے نہیں کھایا۔ جب ادلہ سامنے آئیں گے، اگر عدالت سے باہر بات آئے گی تو حاکم شرع بن کے بھی اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو دلیلوں کو ضرور دیکھے گا، اور عدالت میں بات جائے گی تو وہاں بھی کچی پکی دلیلیں تو چلتی ہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ایک دوست نے شعر کہا تھا کہ نہ جانے جناب معصومہ کی شان میں کہ نہ جانے کس گھڑی سچی گواہی رد ہوئی تیری۔ میں ایک دوست ہیں، بڑے اچھے شاعر ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا نہ جانے کس گھڑی سچی گواہی رد ہوئی تیری، عدالت کا مقدر آج تک جھوٹی شہادت ہے۔ وہ تو الگ مسئلہ ہے، بالکل آنکھوں دیکھی مکھی نگل لیتے ہیں لوگ۔ میری جو 4 گھنٹہ گفتگو ہوئی مومنین سے تو بہت سی باتوں کا انکار کر دیا انہوں نے، کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے، ایسا ہوا ہی نہیں۔ ان کو ثبوت چاہیے، ہوا کہ نہیں ہوا۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ ہیں وہاں بات کرنے والے، سب کے پاس ثبوت ہے۔ آنکھوں دیکھی مکھی نگل لینا اردو میں ایک چیز ہے، وہ سب ہوتا رہا، لیکن آپ کی دعا سے میں ان گناہوں کو روکنے میں کامیاب رہا، اور آپ کی مدد سے۔ اور جب بھی ہوگا یاد رکھیے گا ایسا، ایک قدم تو بہت ہوتا ہے، ایک سوت پیچھے مجھے نہیں پائیں گے آپ، قدم تو بہت بڑا ہوتا ہے، ایک قدم اتنا سا، ایک ذرہ پیچھے نہیں پائیں گے آپ۔ اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے آفر کو جب ہمارے ائمہ نے ٹھکرا دیا تو ہم تو خاک پا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہمارے تو انہی کا کردار درس ہے نا۔ ہمارے کاندھوں پر اگر شرعی ذمہ داری ہے تو آپ کے کاندھے پر نہیں ہے، آپ کے کاندھے پر نہیں ہے۔ نجس پانی سے اگر میں وضو نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ نجس کھانا اگر نہیں کھا سکتا میں تو آپ بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر بے پردگی میرے لیے جرم ہے تو کس شریعت نے آپ کے لیے جرم نہیں قرار دیا ہے کوئی شریعت اسلامی نہیں ہوگی، وہ اور کوئی شریعت ہوگی جو جرم نہ قرار دے سب کے لیے عزیزو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ اللہ نے ایک موقع دیا ہمیں، ایک صلاحیت دی ہمیں، ایک ٹائم دیا، تو ٹائم کی بھی پرسش ہوگی، موقع کی بھی پرسش ہوگی، سوال ہوگا، اور صلاحیت کا بھی سوال ہوگا۔ باقی دیکھنے والا تو وہ ہے اوپر والا۔ میں بار بار اس جملے کو دہراتا ہوں کہ انسانوں کو مولوی سے ڈر لگتا ہے، مولا سے نہیں لگتا۔ مولی کیا کر لے گا؟ وہ بھی چاہے آپ ہی کی طرح مولا کا محتاج ہے، وہ بھی مولا کے در کا گدھا ہے۔ بیٹھی بات ہے کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے نا۔ تو ہم سب کا فریضہ ہے کہ مولا کی بات مانیں، جو بات مولا کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہیں پر ایک صاحب نے مجھے خطبے میں ٹوکا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آج سے کئی سال پہلے۔ ابھی وہ لوگ بہت سے زندہ ہیں بچے، یہ تو نئے جوان ہو گئے، لیکن جو سب جوان تھے بوڑھے ہو رہے ہیں، اور جو بچے تھے جوان ہو رہے ہیں۔ یہیں کہ آپ کو ممبر سے یہ سب نہیں بولنا چاہیے۔ 70 برس کے بوڑھے کو ممبر سے بولنے کا سبق وہ سکھائے گا جس کو دین نہیں آتا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ وہ سکھائے گا دین؟ میں نے یہیں سے جواب دیا، پھر جواب سناتا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا دیکھیے میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں، آپ تو اپنا جانیں۔ صادق آل محمد کی حدیث ہے، نئی نسلوں کو سنا دوں، بہت سے لوگوں کو یاد ہے، بہت سے لوگ بھول گئے۔ میں نے یہیں سے عرض کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اذا ظاہرت البدع، جب بدعتیں ظاہر ہوں، نئی باتیں، نئی چیزیں، تو فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم اپنا علم ظاہر کرے۔ صادق اہل محمد کیا فرماتے ہیں کہ جب بدعتیں ظاہر ہوں، دین میں نئی باتیں، دین میں نیا ایجاد، کسی چیز کو دین بنا کے پیش کرنا، اس کے اوپر اگر آپ دین کا ٹائٹل لگا دیں تو دین نہیں ہو جائے گا۔ کسی غلط بوتل پر غلط لیبل چسپا کر دیں گے تو بوتل نہیں بدل جائے گی،
اور لیبل لگا دینے کے بعد بوتل پاک نہیں ہو جائے گا کہ نجس ہے تو کیا ہو جائے گی پاک؟ نہیں ہوگی۔ تو حدیث کے ساتھ پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، خطبہ جناب ابو طالب پڑھ لیں، سب کچھ پڑھ لیں، اس سے دین تو نہیں بنے گا نا، وہ دین تو نہیں بنے گا۔ وہ دین میں ایک نئی ایجاد ہوگی، وہ جس کو بدعت کہا جاتا ہے، جو ادخال ما لم یکن من الدین فی الدین، جو دین نہیں ہے اس کو دین بنا دینا بدعت ہے، اور جو دین ہے اس کو نکال دینا دین سے، یہ بھی بدعت ہے۔ اردو میں تعریف سنی ہے، جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین بنا دینا بھی بدعت ہے۔ تو یہ ٹائٹل لگا لگا کہ ہم لوگ کیا بنا رہے ہیں؟ دین تھوڑی بن جائے گا وہ، جابر صادق علیہ السلام کی آواز تھوڑی ہو جائے گی، وہ جن کا چیپٹر تھوڑی ہو جائے گا، وہ اس کو لگانے سے یہ سب نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اذا ظاہرت البدعۃ، جب بدعتیں ظاہر ہوں فلیظہر العالم علمہ، تو عالم اپنا علم ظاہر کرے، وَإِن لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، اگر اس عالم نے اپنا علم ظاہر نہیں کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس عالم پر اللہ کی لعنت ہے، اور ملائکہ وغیرہ کی بھی ہے، وہ بھی بعض حصوں میں ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کے لیے عرض کر بھی نہیں رہا ہوں، میری پیٹھ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ میں اللہ کے پٹوں، آپ کی مضبوط ہے تو پٹتے رہیے گا آپ۔ تو خیر مجمع نے ان کو سنبھال لیا، اور اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، خداوند عالم مغفرت کرے ان کے گناہوں کو بخش دے۔ بڑا نازک مرحلہ ہے دوستو، گھر چلانا آسان ہے، انجمن چلانا مشکل ہے۔ گھر میں تو 2-3 افراد 4 افراد ہوتے ہیں، اس میں تو مختلف الفکر لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے دستور و قانون بنایا جاتا ہے کہ آپ کو ایسے چلنا ہے، ایسے چلنا ہے، یہ کرنا ہے، ہر انجمن میں یہ کرنا ہے۔ آپ کا کیا ہے، کیا آپ کا نظریہ ہے بھائی کہ یہ ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے انجمن تو صرف ماتمی ہے بھائی، کہیں ماتم ہو تو مجھے بلا لیجیے گا، پڑھ دوں گا میں۔ ہمارے انجمن تو صرف غسل و کفن کی بعض جگہ بناتے ہیں، سب کمیٹیاں بناتے ہیں۔ اس میں افریقہ میں تھا تو وہاں سب کمیٹیز بنی تھیں، غسل و کفن کی الگ تھی، شادی بیاہ کے موقع پہ کام آنے والی الگ تھی، اور کوئی مذہبی خدمت کرنا تھا الگ تھی، کالوں میں تبلیغ کرنے کے لیے میں خود بھی گیا ہوں، وہ الگ تھی کمیٹی بناتے ہیں لوگ، جیسے چھوٹے چھوٹے دھڑے بنا لیتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ سب مل جل کے ایک بنتے ہیں، کوئی کسی مقام کا، کوئی کسی مقام کا، کوئی کسی باپ کی اولاد، کوئی کسی کی اولاد، کوئی کسی کا بھائی، الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب جمتے ہیں تو اس کو انجمن کہا جاتا ہے، اور جمنے کے بعد ہی تو اس کا کام ہوتا ہے۔ تو ہماری انجمن بھی یہاں کی انجمن اثنا عشری ہے، 12 امام کو ماننے والی انجمن ہے، جس کے دستور میں نے آپ کو سنائے ہیں، اور ذمہ داروں کا فرض ہے کہ اس دستور کو عام کریں، جس کے پاس ہے وہ دے دبا کے نہ رکھے، تاکہ آنے والی نسل کو معلوم ہو کہ ہم کیا ہیں اور کس لیے یہاں آئے ہیں اور کیسے بیٹھے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہم جو پیسہ دے رہے ہیں ہم کس کام آئے گا۔ اگر اس کو نہیں بتایا جائے گا تو نسلیں بھول جائیں گی، وہ سمجھے گی کہ ایک ہال ہے، ایک سینٹر ہے، مسجد نہیں ہے۔ جسے وہاں ہوا رشا میں، ایک زمانے تک مسجد ہی نہیں تھی، عام کاروبار کا کی جگہ تھی رشا میں، یہ پلٹا کھایا ہے تو جا کے مسجد بعد مسجدوں کو خبریں آئی ہیں یہ ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، جو چیز جس حیثیت کی ہے اس حیثیت کو برقرار رکھنا ہی تقاضائے قانون ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔